اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. بیوی کہتی ہے صبر کرو کوئی بات نہیں، ابھی تو تمہاری میں 40-45 سال ہے، پھر سے شروع کریں گے، اب احتیاط کریں گے، انشاءاللہ اللہ لے جائے گا. بھائی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک نوجوان تھا، 20-25 سال کی عمر ہوگی، شادی ہو گئی. شادی ہو گئی تو ایک دن بیگم سے کہتا ہے کہ دل کر رہا ہے حج پہ چلے. بیگم ہنسنے لگی، کہتی ہے حج میں تو بہت پیسے لگتے ہیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں حج پہ؟ اس نے کہا ایسا کرتے ہیں کہ تم ہر مہینے گھر کے خرچے میں سے کچھ پیسے بچا لو اور میں تھوڑی مزدوری زیادہ کروں گا اور ہر مہینے کچھ پیسے بچا لیں گے، 10-15 سال میں پیسے جمع ہو جائیں گے، چلے جائیں گے. اس نے کہا یہ تو اچھی بات ہے. تو انہوں نے شروع کر دیا، ہر مہینے 200-400-500 ہزار روپے بچا لیتے. 2-3 مہینے میں جب پیسے تھوڑے سے جمع ہو جاتے تو جا کے کسی سنار کی دکان سے سونے کا ایک چھوٹا سا سکہ لا کے ایک ڈبے میں رکھ دیتا. سونے کے دام بڑھیں گے، جمع کرنے کا ایک طریقہ تھا. اب وہ کرتے رہے 15-20 سال ہو گئے، دیکھا کہ ڈبہ بھر گیا. تو ایک دن وہ سارے لے کر ڈبے کو لے کر سنار کی دکان پہ چلا گیا. کہا کہ بھائی یہ مجھے بیچنے ہیں. اس نے دیکھا ارے ماشاءاللہ اتنے سکے، کہیں سے خزانہ لگ گیا ہاتھ؟ کہتے نہیں خزانہ نہیں لگا، ہم 20 سال سے جمع کر رہے ہیں، ہمیں حج پہ جانا ہے، اگر آپ یہ خرید لیں گے تو ہم حج پہ چلی جائیں گے. سنار کہتا ہے ہاں ضرور خرید لیں گے، دکھائیے. وہ نکالتا ہے، ایک سکہ نکالتا ہے، اس کو رگڑ کے ایسڈ ڈال کے دیکھتا ہے، سائڈ پہ رکھ دے، کہتا ہے یہ خراب ہے. دوسرا نکالتا ہے، خراب ہے. تیسرا، چوتھا، پانچواں، 20 سکے چیک کرتا ہے. کہتا ہے حضرت یہ تو سارے کھوٹے سکے ہیں، جب آپ نے خریدے تھے تو چیک نہیں کیا تھا. کہتا ہے میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، میں تو مزدور آدمی، مجھے تو نہیں پتا، میں تو جو بھی سنار کی دکان نظر آتی وہاں سے خرید لیتا تھا، مجھے تو نہیں پتا. کہتے ہیں سارے کھوٹے سکے ہیں، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ آدمی تو بے ہوش ہو جاتا ہے. ہوش آتی ہے تو روتا ہوا جاتا ہے گھر. بیوی سے کہتا ہے ہم تو لٹ گئے، 20 سال کی محنت ضائع ہو گئی. بیوی کہتی ہے صبر کرو کوئی بات نہیں، ابھی تو تمہاری میں 40-45 سال ہے، پھر سے شروع کریں گے، اب احتیاط کریں گے، انشاءاللہ اللہ لے جائے گا. دنیا میں تھا نا، چانس مل گیا، دنیا میں تھا چانس مل گیا. اب اس منظر کو تبدیل کرو آخرت پہ. اللہ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ پوچھے گا میرے لیے کیا لایا؟ آپ کہے گا اللہ اتنے نمازیں پڑھتا تھا، اتنے عمرے کیے. اللہ فرشتے سے پوچھیں گے حساب دیکھو ذرا. فرشتہ کہے گا اللہ اس کے حساب میں صفر ہے، کچھ نہیں ہے. وہ آدمی پریشان ہو جائے گا، کہے گا اللہ آپ گواہ ہو، میں روزانہ نمازیں پڑھتا تھا. فرشتہ کہتا تھا ہاں تم پڑھتے تھے، لکھا ہوا ہے، لیکن ساری ناقص تھی، سارے کھوٹے سکے تھے، اس کا کوئی اجر نہیں ملا تمہیں. اب کیا کرے گا وہ؟ اب واپسی کا چانس نہیں ہے، دوسرا موقع نہیں ہے. آج ہر مسلمان کی نماز ناقص ہے، ہر مسلمان کھوٹے سکے جمع کرنے میں لگا ہوا ہے. کل ایک صاحب مجھے ملے، کہتے ہیں میں ہر سال آتا ہوں، چوتھی مرتبہ آیا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ جو نفل پڑھ رہے تھے، اتنا دکھ ہوا مجھے، ایسے نفل پڑھتے تھے جیسے دشمنی نہ پڑے، ٹکریں لگا جا رہے تھے. چوتھی مرتبہ عمرے سے کیا حاصل ہوا؟ جب تمہاری نمازیں ہی درست نہیں ہے، تمہارا غسل درست نہیں ہے، تمہاری وضو درست نہیں ہے، تمہاری نماز درست نہیں ہے، تمہارا قرآن درست نہیں ہے، تمہارا رکوع سجدہ درست نہیں ہے، تمہارا خشوع خضوع نہیں ہے، تو تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اب اس کا کیا بنے گا؟ تو بھائی امت کو سمجھانا ہے کہ یار یہاں آئے ہو نا، کم از کم نمازیں درست کر کے جاؤ. 10-15 دن روزانہ آتے ہو، بیٹھے رہتے ہو، کبھی موبائل پہ بیٹھے ہو تو کبھی لیٹے ہو، کبھی ویسے ہی باتیں کر رہے ہو.
کم از کم 10-15 دن میں نمازیں درست کر لو. یہاں پہ بھی دکان پہ نماز کی کتاب ملتی ہے, نماز کی کتاب لے کے 2-3 مرتبہ پڑھ ڈالو اسے, اور نمازوں کو قائم کرنا ہے. اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں بلایا ہے, تمہیں صاف ستھرا کر دیا, تمہاری تربیت کر دی, اب جا کے جم جاؤ. قرآن میں جہاں بھی حکم آیا ہے نا, اقیم الصلاۃ کا حکم آیا ہے, یہ حکم نہیں آیا کہ صرف نماز پڑھو, قائم کرو. کیا مطلب ہے؟ خود بھی نمازیں پڑھو, اوروں کو بھی پڑھاؤ, گھر کے لوگوں کو پڑھاؤ, بیوی بچوں کو پڑھاؤ, دوستوں پہ محنت کرو, محلے کے اوپر محنت کرو. آج پاکستان کی ہر مسجد کا حال برا ہے. میرے کئی سفر ہوئے ہیں چھوٹے بڑے گاؤں میں, شہروں میں, چاروں صوبوں میں. چھوٹا سا گاؤں ہوتا ہے, 50-100 گھر ہے, بیچ میں مسجد ہے, فجر میں 10 آدمی کھڑے ہیں. 3-4 میں نے خود بھی. اب بتائیے آپ. اور اس میں ہمارے علماء کا بھی قصور ہے جو ہمارے مولوی ہیں. بالکل ہے, کوئی محنت نہیں ہوتی. کیونکہ ایک تو یہ اس چکر میں ہے کہ فرقہ واریت بہت زیادہ. ہاں, دوسرا اگر کوئی دوسرے فرقے کا پیچھے نماز پڑھنے آ گیا تو اس کو ٹوکنا, اور میرے ساتھ خود بھی ہوا ہے. بھائی ایک آدمی نماز کسی اور مسلک سے پڑھ رہا ہے, کسی اور فرقے کا ہے, پڑھ رہا ہے, پڑھنے دو. یہاں آ کے لوگ حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. نہیں پڑھتے ہیں. میں نے ایک صاحب سے پوچھا, میں نے کہا یہ ممبر کس کا ممبر ہے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے. وہاں کون سویا ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سویا ہوا ہے. اس گھر پہ کس کی 24 گھنٹے نظر ہے؟ اللہ کی نظر. تو کیا یہ کوئی ایسا آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہ کرتا ہو, اس کی جرت ہو سکتی ہے کہ ممبر پہ کھڑا ہو جائے؟ اللہ اس کی اجازت دیں گے؟ نبی اس کی اجازت دیں گے؟ اس کو اللہ نے کھڑا کیا ہے ادھر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے کھڑا ہوا ہے, اور تم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. کتنے بڑے گھاٹے کی بات ہے. یہاں پہ مسجد اجابہ کا آپ کو پتا ہوگا, مسجد اجابہ, وہاں کے امام ہیں, وہ پاکستانی ہیں لیکن بہت بڑے شیخ ہیں. تو میرے پاس ان کے نمبر بھی ہے, میری ان سے ملاقات ہوئی تھی. تو مجھے انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا دیکھو نماز ضرور پڑھو, کسی طریقے سے بھی پڑھو, نماز ضرور پڑھو. وہ انہوں نے مجھے کیا کہا, میں یہاں پہ رفع الجان کے ساتھ ہی پڑھتا ہوں, لیکن جب میں پاکستان جاتا ہوں کبھی 1-2 ہفتے کے لیے یا مہینے کے لیے, تو وہاں پہ بھی میں امامت کرواتا ہوں, مجھے بڑا احترام ملتا ہے. لیکن میں وہاں پہ جیسے وہ لوگ پڑھتے ہیں میں ویسے پڑھانا شروع کر دیتا ہوں, تاکہ کسی کو اعتراض نہ ہو کہ میرے پیچھے سے یہ نہ کہے کہ ہم نے نہیں پڑھنی نماز. بھائی دیکھو نا, وہ کہتے ہیں صرف نماز پڑھو بس, آپ کیسے بھی پڑھو ایک نماز پڑھو. بڑے بزرگ نے ساری زندگی اس بحث میں گزار دی کہ امام ابو حنیفہ زیادہ افضل تھے یا امام مالک زیادہ افضل تھے, اور اسی بحث میں لگا دیا. صحیح. ایک دن ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہے تھے زارو قطار, مریدان جمع ہو گئے, حضرت کیا ہو گیا, کسی کا انتقال ہو گیا؟ کہتے نہیں. کہتے ہوا کیا؟ کہتے میری زندگی ضائع ہو گئی. کہتے کیوں؟ کہتے ہیں میری ساری زندگی اسی بحث میں لگا رہا, امام ابو حنیفہ اعلیٰ ہیں, ان کو فالو کر دو. آج مجھے پتا چلا کہ قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے بھی نہیں کہ تمہارا مسلک کیا تھا, اللہ تو یہ پوچھیں گے کہ دین کے لیے کیا کیا. دین کے لیے وہ تو میں نے کچھ کیا نہیں, میں تو مسلک کے چکر میں لگا رہا. تو بھائی اللہ ہمیں ہدایت کی توفیق دے. ہمیں دین پر جمنا ہے اور لوگوں کو دین پہ لانا ہے اور ان کو سمجھانا ہے کہ بھائی دیکھو آپ نمازیں سیکھ لو, اور واپس جا کے آپ کی ایک بھی نماز بغیر مسجد کے نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں موت کے قریب تھے, چل نہیں سکتے تھے, اور حجرہ گھر جو آج مزار ہے, روزہ ہے, کتنی دور ہے ممبر سے؟ 15 فٹ ممبر ہے, اور یہ روزہ ہے, یہ گھر تھا ان کا, 15-20 فٹ کا فاصلہ ہے نا. آخری ایام میں چاہتے تو وہیں بیٹھ کے اپنے حجرے میں صف کے ساتھ بیٹھ کے نماز پڑھتے. کبھی آواز بھی آ رہی ہے, صف کے ساتھ ہی بیٹا ہو دیوار کے ساتھ لگ کر,
दीवार का एक फर्क है बस। है ना। दीवार भी कैसी होती थी, जी जी, छोटी सी दीवार। पतली दीवार होती थी। उम्महातुल मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे आते तो कान लगा के खड़ी होती, सब बातें सुनती। वो कहीं कर सकते थे ना, लेकिन नहीं। नमाज के वक्त हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चचाजाद भाई और एक और सहाबी आते, एक कंधे से दूसरा दूसरे कंधे से सहारा देकर ले आते, सफ में खड़ा कर देते और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़ाते। क्या मकसद था? उम्मत को ये बावर कराना था, समझाना था कि घिसट कर भी आना पड़े, रेंग के भी आना पड़े, मस्जिद में आके नमाज पढ़ो। हम तो थोड़ी भाई सी ठंड पे घर पड़ गए। मोहल्ले में 5 मिनट के फासले पे मस्जिद होती है, नहीं जाते। तो भाई इसको हमें ये चीजें समझानी है ताकि वापस जाके ये दीन पर जम जाए। वापस जाके ये ना हो कि मस्जिद में नमाज हो रही है और बाहर होटल के बाहर 15 बाबे बैठे हुए हैं, सब ने उम्रे किए हुए हैं। ऐसे ही होता है ना। तो भाई ये काम आप संभालें। यहाँ लोगों को इनफरादी तौर पे एक आदमी को, 2 आदमियों को अगर आप करेंगे ना, अल्लाह को बहुत पसंद आएगा। अल्लाह तो खुद ही कुरान में कहते हैं, उससे बेहतर बात किसकी हो सकती है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाए, है ना। इस पे लग जाओ। अल्लाह जज़ाक खैर। जज़ाकल्लाह खैर। आपका तारुफ? मेरा नाम अब्दुल रज़ाक है, माशाअल्लाह। पैदाइश कराची की है। ठीक है। कई सालों पहले कनाडा चले गए थे, ठीक है। वहीं रहता हूँ, उम्रे पे आए हुए हैं? उम्रे पे। मेरी लाइफ पे दुआ बस सुन के बहुत अच्छा अल्लाह लगा। अल्लाह सेहत बड़ी दे, बड़ी अच्छी बातें हमें सिखाई। अल्लाह सेहत दे आमीन और अल्लाह इस्तकामत दे आमीन सुमा आमीन। और खात्मा ईमान पे फरमा।